الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين۔ طلبہ عزیز، آج ہم گزشتہ سبق کی بقیہ آیات کی تشریح سے اپنے درس کا آغاز کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح۔ اس آیت میں شکست خوردہ قریشی کفار کو خطاب ہے اور ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے جو قریشی لشکر کے مسلمانوں کے مقابلے پر مکہ سے نکلنے کے وقت پیش آیا تھا۔ وہ یہ کہ جب قریشی کفار کا لشکر مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہو گیا تو مکہ سے نکلنے سے پہلے لشکر کے سردار ابو جہل وغیرہ نے بیت اللہ کا پردہ پکڑ کر دعائیں مانگی تھیں، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس دعا میں انہوں نے اپنی فتح کی دعا کرنے کے بجائے عام الفاظ میں اس طرح دعا مانگی: یا اللہ، دونوں لشکروں میں سے جو اعلیٰ و افضل ہے اور دونوں جماعتوں میں سے جو زیادہ ہدایت پر ہے اور دونوں پارٹیوں میں سے جو زیادہ کریم و شریف ہے اور دونوں میں سے جو دین افضل ہے، اس کو فتح دیجیے۔ یہ بے وقوف تو یوں سمجھ رہے تھے کہ بمقابلہ مسلمانوں کے ہم ہی اعلیٰ و افضل اور زیادہ ہدایت پر ہیں، اس لیے یہ دعا ہمارے حق میں ہے، اور اس دعا کے ذریعے وہ یہ چاہتے تھے کہ اللہ کی طرف سے حق و باطل کا فیصلہ ہو جائے، اور جب ہم فتح پائیں تو یہ گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے حق پر ہونے کا فیصلہ ہوگا۔ مگر ان کو یہ خبر نہ تھی کہ اس دعا میں در حقیقت وہ اپنے لیے بد دعا اور مسلمانوں کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ انجام جنگ سامنے آنے کے بعد قرآن کریم نے ان کو بتلایا: ان تستفتحوا فقد جاءکم الفتح، یعنی اگر تم خدائی فیصلہ چاہتے ہو تو وہ سامنے آ چکا کہ حق کو فتح اور باطل کو شکست ہو گئی۔ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم اب بھی اپنے کفر و عناد سے باز آ گئے تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ، اور اگر تم پھر اپنی شرارت اور جنگ کی طرف لوٹے تو ہم بھی مسلمانوں کی امداد کی طرف لوٹیں گے۔ وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ شَيْئًا وَلَوْ كَثُرَتْ، یعنی تمہاری جماعت اور جتھا کتنا ہی زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ کی نصرت کے مقابلے میں تمہیں کچھ کام نہ دے گا۔ وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، یعنی کوئی جماعت تمہیں کیا کام دے سکتی ہے جب کہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ
مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ آگے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، کہ مسلمانوں کو باوجود قلت تعداد اور بے سامانی کے یہ فتح عظیم صرف اللہ جل شانہ کی نصرت و امداد سے حاصل ہوئی، اور یہ نصرت و امداد نتیجہ ہے ان کی اطاعت حق کا۔ تو اب گویا اس آیت کریمہ میں اس اطاعت پر مضبوطی سے قائم رہنے کے لیے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کرو اور اس پر مضبوطی سے قائم رہو۔ پھر اسی مضمون کی مزید تاکید کے لیے فرمایا وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ، یعنی قرآن اور کلمہ حق سن لینے کے باوجود اطاعت سے روگردانی نہ کرو۔ سن لینے سے مراد حق بات کا سننا ہے، اور بہت مفید بات اور بہت نفع بخش چیز آگے بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ سننے کے 4 درجات ہیں۔ ایک یہ کہ کوئی آواز صرف کانوں سے سن لی مگر نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی، نہ سمجھا، اور نہ اس پر اعتقاد و اعتماد کیا اور نہ عمل کیا۔ دوسرے یہ کہ کانوں سے سنا بھی اور سمجھا بھی مگر نہ اس پر اعتقاد کیا نہ عمل۔ تیسرے یہ کہ سنا بھی اور سمجھا بھی اور اعتقاد و اعتماد بھی کیا مگر عمل نہیں کیا۔ چوتھے یہ کہ سنا بھی، سمجھا بھی اور اعتماد بھی کیا اور عمل بھی۔ تو گویا سننے کے 4 درجات ہو گئے۔ سننے کا پہلا درجہ یہ عام مشرکین و کفار کا ہے، جنہوں نے کلمہ حق اور قرآن کی آیات کانوں سے تو سن لی مگر کبھی سمجھنے اور غور کرنے کی طرف دھیان ہی نہیں دیا، تو عمل کیسے کر سکتے ہیں؟ سننے کا دوسرا درجہ منافقین کا ہے کہ قرآن کو سنتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں اور ظاہر میں اعتقاد و عمل کا دعویٰ بھی ہے مگر حقیقت میں عقیدہ اور عمل سے خالی ہے۔ سننے کا تیسرا درجہ گنہگار مسلمانوں کا ہے، اور سننے کا چوتھا درجہ مومنین مخلصین اور مقبولان بارگاہ الہی کا ہے۔ جو سنتے بھی ہے، سمجھتے بھی ہے
عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور عمل بھی کرتے ہیں۔ اللہم اجعلنا منہم۔ گویا آیت مذکورہ میں مسلمانوں کو خطاب ہے کہ تم لوگ حق بات کو سن تو لیتے ہی ہو، یعنی سننا، سمجھنا، اعتقاد رکھنا تو تمہاری طرف سے موجود ہے، مگر آگے اس پر عمل بھی پورا کرو، اطاعت سے روگردانی نہ کرو، تاکہ سننے کا اصل مقصد مکمل ہو جائے۔ یہ جو مضمون چلا آ رہا تھا، اس مضمون کی مزید تاکید کے لیے آگے کہا گیا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو کہتے تو یہ ہیں کہ ہم نے سن لیا، مگر در حقیقت سنا سنایا کچھ بھی نہیں۔ اس آیت کریمہ میں عام کفار کو خطاب ہے جو سننے کا دعویٰ کرتے ہیں، اعتقاد کا نہیں کرتے، یا منافقین بھی اس میں شامل ہیں جو سننے کے ساتھ سمجھنے اور اعتقاد رکھنے کے بھی مدعی ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ غور و فکر اور صحیح سمجھ سے یہ دونوں محروم ہیں۔ اس لیے ان کا سننا نہ سننے کے حکم میں ہیں۔ مسلمانوں کو ان لوگوں کے مشابہ ہونے سے منع فرمایا گیا۔ اب آگے ہم آیات کریمہ کی تلاوت کر رہے ہیں اور ترجمہ کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا يعقلون۔ بے شک زمین پر چلنے پھرنے والوں میں اللہ کے نزدیک سب سے برے وہ لوگ ہیں جو گونگے ہیں، بہرے ہیں، جو سمجھ نہیں رکھتے۔ وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ وَلَوْ أَسْمَعَهُمْ لَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ اور اگر اللہ جانتا کہ ان میں کوئی بھلائی ہے تو ان کو ضرور سنا دیتا، اور اگر ان کو سنا دے تو وہ ضرور روگردانی کریں گے، بے رخی کرتے ہوئے۔ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، تم حکم مانو اللہ کا اور رسول کا جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائے جو تمہیں زندہ کرتی ہے یا جس میں تمہاری زندگی ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ۔ اور جان لو کہ بے شک اللہ حائل ہو جاتا ہے آدمی کے اور اس کے دل کے درمیان، اور بے شک تم اللہ ہی کی طرف جمع کیے جاؤ گے۔ شر الدواب، الدواب یہ جمع ہے دابتن کی، معنی ہے جانور چوپائے، پاؤں دھرنے والے، رینگنے والے جانور۔ شر اصل میں اشر تھا، یعنی اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، کثرت استعمال سے حمزہ ساقط ہو گیا ہے۔ اسی طرح خیر بھی اصل میں اخیر تھا۔ الصم یہ جمع ہے، واحد ہے اصم۔ بکم یہ بھی جمع ہے، واحد ہے ابکم، بہرے، گونگے۔
لاسمعہم، اسمع اسماع مصدر ہے، باب فعال معنی سنا دینا، معرضون یہ بھی اس میں فاعل جمع مذکر ہے، اعراض مصدر ہے باب فعال، استجیبو یہ بھی فعل امر ہے، استجابت المصدر ہے باب استفعال، حکم ماننا حکم قبول کرنا، لما یحییکم احیا مصدر ہے باب فعال، معنی زندہ کرنا۔ اب ہم ترکیب نحوی کر رہے ہیں، چنانچہ ان شر الدواب، یہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، شر الدواب یہ ان کا اسم ہے، عند اللہ یہ ظرف ہے جو اسم تفضیل شر سے متعلق ہے، الصم یہ ان کی خبر اول ہے، البکم یہ ان کی خبر ثانی ہے، اور گویا یہ موصوف ہے، الذین لا یعقلون یہ پورا جملہ ان کی صفت ہے۔ لو یہ شرطیہ ہے اور جواب شرط آ رہا ہے لاسمعہم، تو علم فعل، اللہ یہ فاعل ہے اور خیراً یہ مفعول بھی ہے، فیہم یہ جار مجرور مل کر فعل سے متعلق ہے، اور لاسمعہم یہ پورا جملہ لو کا جواب ہے۔ اسی طرح لو اسمعہم لتولوا، یہ لو شرطیہ ہے، اسمعہم یہ فعل فاعل مفعول بھی مل کر یہ جملہ شرطیہ ہو گیا، لتولوا یہ جواب شرط ہے، واو حالیہ ہے، ہم مبتدا معرضون یہ خبر ہے، استجیبوا یہ فعل امر ہے، للہ وللرسول استجیبوا فعل سے متعلق ہے، اذا یہ ظرف ہے، لما یحییکم یہ لام حرف جر ہے اور ما اسم موصول ہے، اور پورا جملہ یہ گویا حالت جری میں ہے، اور جار مجرور مل کر یہ پورا جملہ متعلق ہوگا دعا فعل سے، ان اللہ ان حرف مشبہ بالفعل ہے، اللہ اس کا اسم ہے، اور یحول بین المرء وقلبہ یہ ان حرف مشبہ بالفعل کی خبر ہے۔ وَأَنَّهُ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، ان حرف مشبہ بالفعل، ہو ضمیر اس کا اسم ہے، اور تحشرون یہ خبر ہے، اور الیہ یہ جار مجرور مل کر تحشرون فعل سے متعلق ہے، اصل عبارت ہے وَأَنَّهُ تُحْشَرُونَ إِلَيْهِ۔ بہرحال ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون، تشریح آیات۔ اس آیت میں ان لوگوں کی شدید مذمت ہے جو حق بات کو غور و تدبر کے ساتھ نہیں سنتے اور اس کو قبول نہیں کرتے، ایسے لوگوں کو قرآن کریم نے جانوروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ لغت تحقیق لغوی میں ہم بتا چکے ہیں کہ دواب دابتن کی جمع ہے، اصل لغت کے اعتبار سے ہر زمین پر چلنے والے کو دابہ کہا جاتا ہے، مگر عرف و محاورے میں صرف چوپایا جانوروں کو دابہ کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے آیت کریمہ کا مطلب یہ ہوا کہ سب سے بدترین چوپائے اللہ کے نزدیک وہ ہیں جو حق کو سننے سے بہرے اور اس کو قبول کرنے سے گونگے ہیں، اور بہرے گونگے میں اگر کچھ عقل ہو
تو وہ بھی اشاروں سے اپنے دل کی بات کہہ لیتا ہے اور دوسروں کی بات سمجھ لیتا ہے۔ یہ لوگ بہرے گونگے ہونے کے ساتھ بے عقل بھی ہے، اس لیے قرآن کریم نے کہا الذین لا یعقلون۔ اور یہ ظاہر ہے جو بہرا گونگا عقل سے بھی خالی ہو، اس کو سمجھانے یا اس کے سمجھنے سمجھانے کا کوئی راستہ ہی نہیں ہے، نہ وہ سمجھ سکتا ہے نہ اس کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ اس آیت میں حق تعالیٰ نے یہ واضح کر دیا کہ انسان کو جو احسن تقویم میں پیدا کیا گیا اور اشرف المخلوقات اور مخدوم کائنات بنایا گیا، یہ سب انعامات صرف اطاعت حق میں مضمر اور منحصر ہیں۔ جب انسان نے حق بات کے سننے، سمجھنے اور ماننے سے اعراض کیا تو یہ سارے انعامات اس سے سلب ہو جاتے ہیں اور وہ جانوروں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے۔ تفسیر روح البیان میں یہ بات بیان کی گئی ہے، یہ بات بتائی گئی ہے کہ انسان اپنی اصل کے اعتبار سے سب جانوروں سے افضل و اعلیٰ ہے اور فرشتوں سے کم درجہ رکھتا ہے، لیکن جب وہ اپنی سعی و عمل، جد و جہد، کوشش اور عمل اور اطاعت حق میں خوب کوشش کرتا ہے تو فرشتوں سے بھی اعلیٰ و اشرف ہو جاتا ہے، اور اگر اس نے اطاعت حق سے روگردانی کی تو پھر وہ اسفل سافلین میں جاتا ہے اور جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہو جاتا ہے۔ آگے ارشاد ہے وَلَوْ عَلِمَ اللَّهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَأَسْمَعَهُمْ، یعنی اگر اللہ تعالیٰ ان میں کوئی بھلائی دیکھتے تو ان کو اعتقاد کے ساتھ سننے کی توفیق بخش دیتے، اور اگر ان کو بحالت موجودہ کہ ان میں طلب حق نہیں ہے حق بات سنا دیں تو وہ ضرور روگردانی کریں گے بے رخی کرتے ہوئے۔ بھلائی سے مراد اس جگہ طلب حق ہے کہ طلب ہی کے ذریعے تدبر اور فہم کے دروازے کھلتے ہیں اور اسی سے اعتقاد و عمل کی توفیق ہوتی ہے، اور جس میں طلب حق نہیں گویا اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اگر ان میں کوئی بھلائی موجود ہوتی تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہوتی۔ جب اللہ تعالیٰ کے علم میں ان کے اندر کوئی بھلائی نہیں تو معلوم ہوا کہ در حقیقت وہ ہر بھلائی سے محروم ہیں، اور اس محرومی کی حالت میں اگر ان کو غور و تدبر اور اعتقاد حق کی دعوت دی جائے تو وہ ہرگز قبول نہیں کریں گے، بلکہ اس سے منہ پھیر کر بھاگیں گے۔ بہرحال آگے کہا گیا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل و اطاعت کرو، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کی تعمیل و اطاعت کرو۔ یہ ایک خاص انداز سے حکم دیا گیا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جس چیز کی طرف دعوت دیتے ہیں اس میں اللہ اور رسول کا اپنا کوئی فائدہ مضمر نہیں، بلکہ سب احکام تمہارے ہی فائدے کے لیے دیے گئے ہیں۔ ارشاد فرمایا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جن احکام کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، جس ایمان کی دعوت دی جا رہی ہے اور جس قرآن
کی تعلیمات کی طرف تمہیں بلایا جا رہا ہے، اس میں تمہاری زندگی ہے۔ اب وہ حیات جس کا ذکر اس آیت میں ہے کیا ہے؟ اس میں مفسرین رحمہم اللہ کے کئی احتمالات ہیں۔ بعض نے کہا وہ حیات بخش چیز ایمان ہے، بعض نے کہا وہ قرآن ہے، بعض نے کہا وہ حق ہے، بعض نے کہا وہ جہاد ہے۔ یہ سب احتمالات اپنی اپنی جگہ صحیح ہیں، ان میں کوئی تضاد نہیں، اور مراد یہ ہے کہ ایمان یا قرآن یا اتباع حق وغیرہ ایسی چیزیں ہیں جن سے انسان کا دل زندہ ہوتا ہے، اور دل کی زندگی یہ ہے کہ بندہ اور اللہ تعالیٰ کے درمیان جو غفلت و شہوت وغیرہ کے حجابات حائل ہیں، جو دیواریں آڑ بن رہی ہے، وہ راہ سے ہٹ جائیں اور حجابات کی ظلمت دور ہو کر نور معرفت دل میں جگہ کر لے۔ آگے کہا گیا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَحُولُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهِ، یہ بات سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ آڑ بن جایا کرتا ہے آدمی کے اور اس کے قلب کے درمیان۔ اس جملے کے دو معنی ہو سکتے ہیں، اور دونوں میں عظیم حکمت و موعظت پائی جاتی ہے جو ہر انسان کو ہر وقت یاد رکھنی چاہیے۔ ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ جب کسی نیک کام کے کرنے یا گناہ سے بچنے کا موقع آئے تو اس کو فوراً کر گزرو، دیر نہ کرو، اور اس فرصت کے وقت کو غنیمت سمجھو، کیونکہ بعض اوقات آدمی کے ارادے کے درمیان قضائے الہی حائل ہو جاتی ہے اور وہ اپنے ارادے میں کامیاب نہیں ہوتا ہے۔ کوئی بیماری پیش آ جائے یا موت آ جائے یا کوئی ایسا مشغلہ پیش آ جائے کہ اس کام کی فرصت نہ ملے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ فرصت عمر اور فرصت وقت کو غنیمت سمجھ کر آج کا کام کل پر نہ ڈالے، کیونکہ معلوم نہیں کل کیا ہونے والا ہے۔ اور دوسرا مطلب اس جملے کا یہ ہو سکتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے بندے سے نہایت قریب ہونا بتلایا گیا، جیسے دوسری آیت میں ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ اللہ تعالیٰ انسان کی رگ گردن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ انسان کا قلب ہر وقت حق تعالیٰ کے خاص تصرف میں ہے۔ جب وہ کسی بندے کی برائیوں سے حفاظت کرنا چاہتے ہیں تو اس کے قلب اور گناہوں کے درمیان آڑ کر دیتے ہیں، اور جب کسی کی بدبختی مقدر ہوتی ہے تو اس کے دل اور نیک کاموں کے درمیان آڑ کر دی جاتی ہے۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دعاؤں میں اکثر یہ دعا کیا کرتے تھے یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، یعنی اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو اپنے دین پر ثابت اور قائم رکھیے۔ حاصل اس کا بھی وہی ہے کہ اللہ اور رسول کے احکام کی تعمیل میں دیر نہ لگاؤ اور فرصت وقت کو غنیمت جان کر فوراً کر گزرو۔ معلوم نہیں کہ پھر دل میں نیکی کا یہ جذبہ اور امنگ باقی رہتی ہے یا نہیں۔ اللہم ثبت قلوبنا علی دینک، اللہم خذ الی الخیر بناصیتنا، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔